بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور ایسی تعریفیں جو اس کی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیہ میں استعمال ہونے والے کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ وہ دنیا کے 3 بڑے ادیان کے پیشواؤں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے ابتلا۔ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش اور امتحان۔ آزمائش اور امتحان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا کلمہ ہے کلمات۔ کلمات کا مطلب یہ کلمہ کی جمع ہے، یعنی وہ لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس سے اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے امام۔ امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، وہ شخص ہو یا کتاب ہو، اور شخص بھی چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، یا وہ حق کا امام ہوگا یا وہ باطل کا امام ہوگا، جو بھی پیشوا ہوگا جس کی پیروی کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور امام کے ساتھ ہی قیامت والے دن انسان کو بلایا جائے گا، جیسے کہ سورہ اسراء میں ارشاد ہوا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ محشور ہوگا، خواہ وہ پیشوا برحق ہو یا نہ ہو۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ دعوت خدا کے بانی، انسانی ارتقائی سفر کے میر کارواں، دعوت توحید کے مؤسس، تحریک جہاد کے اولین قائد، راہ خدا کے پہلے مجاہد، بیت اللہ کے معمار، اللہ کی راہ میں نکلنے والے پہلے مہاجر، تاریخ انسانیت کے عظیم بت شکن، ابو الانبیاء، خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ ذکر خلیل کے لیے قرآن نے جس مقام کا انتخاب کیا ہے وہ نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ اہل کتاب اپنے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط کرتے ہیں، اور ادھر بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ کے برگزیدہ قوم ہیں اور روئے زمین پر الہی منصب خلافت کے اہل ہیں۔ یہ لوگ نسل اسماعیل کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے، چنانچہ اسماعیلی اور اسرائیلی نسلی رکابت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی طویل تاریخ بیان فرماتے ہوئے اس بات کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہ قوم کس قدر بدعہد، بد کردار اور ناشکری قوم ہے۔ قرآن کے
بیان اور سیاق عبارت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم اس الہی منصب کی اہل نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جن بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اب یہ نعمتیں اس سے چھن رہی ہیں، یہاں تک کہ منصب خلافت بھی اب ان سے لے کر کسی اہل اور امین کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی حضرت خلیل علیہ السلام کی امامت، ان کی اولاد میں اس منصب کے تسلسل، ظالموں کو اس منصب سے دور رکھنے، بیت اللہ کی تعمیر، اس خانہ خدا کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنے کی ذمہ داری، تبدیلی قبلہ اور نسل اسماعیل کے لیے منصب رسالت کی دعا کا ذکر آتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیاوی امامت کے لیے نسل اسرائیل کی جگہ اب نسل اسماعیل کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ الہی مناصب امتحان میں کامیابی اور صلاحیتوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امامت احکام خداوندی کے عملی نفاذ کے لیے حاصل شدہ ولایت اور حکمرانی کے حق سے عبارت ہے، اور اس میں تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ امام جمہوری، استبدادی یا خاندانی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ امام کسی خاص گروہ کا نہیں بلکہ عالم انسانیت کا رہبر و رہنما ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ جس کا ماضی داغدار ہو وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ چھٹا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ امامت کا مقصد پوری انسانیت کی ہدایت اور دنیاوی اور اخروی فلاح ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ جہالت کی موت مرا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔